الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بنی نوع انسان میں سے پیدا فرمایا ہے. نسل آدم کا ایک فرد بنایا ہے. اولاد آدم میں ہونے کا شرف بخشا ہے. ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا ہے. آخری کتاب، آخری پیغام، آخری وحی جس کو جبریل علیہ السلام آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کے آئے، ہمیں اس کتاب کا ماننے والا ہونے کا شرف عطا کیا ہے. اس کی کس کس عنایت پہ شکریہ ادا کیا جائے، اس کی کس کس عطا کے اوپر سر پر سجود ہوا جائے، اس کی کس کس مہربانی کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکا لیا جائے. اس کے احسانات ہی اتنے ہیں کہ جو ہمارے شمار سے ہی باہر ہے. شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، جو ہماری گنتی میں لانا بھی ممکن نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، رب جلال کے احسانات کو شمار کرنا شروع کر دو، تو تم ان کو گن ہی نہیں سکتے اور شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ زندگی، حیاتی، نفس اور جان بھی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. انسان جان کو بچانے کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی متاع کو خرچ کر دیتا ہے. مال کماتا ہے، جان کو صرف کر کے کیا کرتا ہے؟ مال کماتا ہے.
اور جب کبھی اس جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر وہی مال کیا کرتا ہے؟ وہی مال خرچ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کر چکا ہے اور ایک وقت اور اسی جان کو اس نے خرچ کیا ہے، جان کو خرچ کر کے مال جمع کیا، جب جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر وہ مال، وہ دولت، وہ سرمایہ جو اس نے جمع کیا ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اس جان کو بچانے کے لیے بیچنے کو تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کچھ کہتا ہے بک جائے لیکن میری جان بچ جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی سے نوازا ہے، ہمیں نفس عطا کیا ہے۔ اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار اپنی کتاب میں قسم اٹھا کے اپنی بات بیان کرتے ہیں، فرمایا نفس وما سواہا، مجھے قسم ہے جان کی اور اس کے ٹھیک ٹھاک کرنے کی، ٹھیک ٹھاک بنانے کی، ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا، رب الجلال نے اس نفس کی برائی بھی اس کو الہام کر دی، اس کی نیکی بھی اس کو الہام کر دی، اس کی اچھائی بھی اس کو الہام کر دی، بتا دی، اور اس کی برائی بھی اس کو بیان کر دی۔ نفس کے اندر یہ نظام فٹ کر دیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر روایت کرتے ہیں، عبید اللہ بن محسن الختمی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ او سربہ، جو آدمی اپنے گھر میں پرامن صبح کرتا ہے، بلا خوف صبح کرتا ہے، اس کو اپنے گھر میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ کسی چور کا، نہ کسی ڈاکے کا، نہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے گھر میں پرامن زندگی گزار رہا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اپنی غار میں، اپنے مکان میں، اپنے راستے میں، یہ مختلف معنی ذکر کیے ہیں محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں، اپنے سفر میں، اپنے گھر میں، اپنی جائے پناہ میں اگر کوئی آدمی بالکل بلا خوف جیتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ، اور اپنے جسم اور جان کے حوالے سے بھی وہ بالکل تندرست ہے، بیماریوں سے بچا ہوا ہے، نقائص سے پاک ہے، اس کے جسم کو کوئی چھوٹی سی بیماری بھی لاحق نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ دو۔ گھر میں پرامن جیتا ہے، اس کا جسم تمام قسم کی برائیوں سے منزہ مبرہ اور پاک ہے، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی، معافن فی جسدہ، اور تیسری بات عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا سامان بھی موجود ہے، ایک دن کا شام تک کے کھانے کا سامان اس کے پاس موجود ہے۔ تین باتیں میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا حیزت کانما حیزت لہ الدنیا، یہ وہ شخص ہے جس کے اندر یہ تین خوبیاں موجود ہیں، گھر میں پرامن زندگی بسر کرتا ہے، گھر میں پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی اور اپنے گھر میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، دوسری چیز اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، بالکل صحیح سالم اس کا جسم ہے، اور تیسرا اس کے پاس صرف ایک دن کی روٹی موجود۔ یہ وہ خوش نصیب ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے پاس دنیا، ساری کی ساری دنیا میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اور آج الحمدللہ میں اور آپ ان تینوں چیزوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے پرامن گھر بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے صحیح سالم جسم بھی عطا کیا ہوا ہے، اور خالق کی کائنات نے صرف ایک دن کا نہیں، کئی دنوں کی رزق اور روٹی کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس یہ تین نعمتیں موجود ہیں، اس کے پاس دنیا کا پورا سرمایہ اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ امن کی نعمت، صحت کی نعمت،
اور تیسری مال کی نعمت. اس سے زندگی بنتی ہے. یہ زندگی کے مقومات ہیں. یہ زندگی کا سرمایہ ہے اصل, اور اس سے حیاتی بنتی ہے, اور اس سے حیات قائم رہتی ہے. اس سے آگے زندگی کا نظام چلتا ہے. جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کسی قسم کے ڈر سے دوچار نہیں کیا, کسی قسم کی بیماری سے مجھے وابستہ نہیں کیا, اور تو نے مجھے کھانے کے لیے رزق اور روٹی عطا کی ہے. آج اگر مجھے اس کی قدر نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو اپنے گھروں سے سر باہر نہیں نکال سکتے. ڈر ہے کہ کوئی گولی لگ جائے گی, بچہ شہید ہو جائے گا, گھروں کے اندر معصور اور قیدی بنے پڑے ہیں. مجھے شاید اس کا احساس اس لیے نہیں, اور میرا سال اس لیے بڑا پرسکون گزر گیا, اور مجھے زندگی کے 1 سال مکمل ہونے کا احساس اس لیے نہیں ہوا کہ میرے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں. اس آدمی کے پاس یہ ساری زندگی کی بنیادی ضرورتیں موجود ہیں, اس کے سال کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. اس کی زندگی کے کئی سال بیت چکے ہیں اور بیتتے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ اس کے پاس یہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں موجود ہیں اس لیے اس کو سال کے گزرنے کا احساس موجود نہیں ہے. اور احساس اس کو ہوگا, اور اس کا یہ 1 سال 1000 سال کی شکل ہے, اور اس کا 1 دن 1 سال کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے, جس کو اپنا سر باہر نکالنے کی توفیق نہیں ہے, جس کو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے, خالی پیٹ رات گزارنا پڑتی ہے. اس سے پوچھنا کہ اس کے رات کے 12 گھنٹے کیسے گزرتے ہوں. اور وہ شخص جو کسی ہسپتال میں بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہے, جس کا عضو اور جس کا جسم, جس کا دل, جس کے دل کا ایک وال, جس کی آنکھ, جس کے جسم کا کوئی عضو وہ متاثر ہے, اور اس کو ہر وقت یہی کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت میری روح بند ہو جانی ہے اور کب میں نے دنیا چھوڑ کر چلا جانا ہے. کبھی کسی بیمار کو غور سے دیکھا کریں, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے دن کے 24 گھنٹے کیسے کٹتے ہوئے. یہ 3 نعمتیں اگر آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں, اس لیے مجھے زندگی کے ایام گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اور جو ان 3 نعمتوں سے محروم ہیں ان کے زندگی کے ایام کیسے بیتتے ہیں, یہ کبھی ان کی زندگی کا مشاہدہ کر کے اور کبھی ان کو دیکھ کے پھر اندازہ لگا سکنا, یا ان سے پوچھ لینا کہ تمہارے ایام کیسے بیتتے ہیں. زندگی کا ایک اور باب ختم ہو گیا ہے. خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو امتحان میں ڈالا تھا, امتحان میں رکھا تھا, دنیا میں بھیجا تھا. یہ دنیا دارالامتحان اور دارالابتلاء ہے. خالق کی کائنات نے نبیوں کے ذریعے معلم استاد بھی مجھے اور آپ کو فراہم کیا, قرآن جیسی کتاب نصاب بھی میرے آپ کی جھولی میں ڈال دیا, اور پھر مجھے اور آپ کو قیامت کے دن قائم ہونے تک ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ اب کون آدمی ہے جو ان ایام کو, زندگی کے ان سانسوں کو قیمتی سمجھ کے اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے اور اپنے آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور جو آدمی اپنے اس امتحان کے ڈر اور خوف کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا کے ان دنوں, مہینوں, سالوں میں اپنے آپ کو قابو کر گیا اور اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے تیار کرتا رہا, ایمان اور عمل صالح کی دولت اپنے دامن میں سمیٹتا رہا, یقیناً کل قیامت کے دن وہ شخص امتحان میں پاس ہونے والا ہے اور وہ کامیاب ہونے والا ہے. اس کی زندگی کے یہ سال اس کے کام آنے والے ہیں. لیکن اگر آج مجھے اور آپ کو اس امتحان کا احساس نہیں ہے, اور یہ سال ایسے گزرتے گئے, یہ دن ایسے بیتتے گئے, اس طالب علم کی طرح جس کے امتحان کا دن قریب آتا جاتا ہے اور اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے, نتیجہ فیل ہوتا ہے. کل قیامت کے دن میری غفلتوں کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ مجھے وہ کامیابی سے محروم کر دیا جائے گا, اور مجھے بھی اس ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا جو اللہ کسی کو نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے ان گھڑیوں کا اور ان اوقات اور لمحات کا ذکر اپنی کتاب میں چند مقام پہ کیا ہے, جس وقت یہ حساب و کتاب شروع ہوگا, جس دن چیک ہوگا انسان کا وہ پورا کا پورا اعمال نامہ, ان گھڑیوں کا اندازہ اور ان گھڑیوں کا فکر اگر آج میرے آپ کے ذہن پہ ہے تو پھر یقیناً میں سرخرو و کامیاب ہونے والا ہوں. رب اپنی کتاب میں اعلان فرماتے ہیں, سورۃ مجادلہ آیت نمبر 6 ہے, یوم یبعثہم اللہ جمیعا, یاد کرو اس دن کو جب اللہ ساری مخلوق کو اٹھائے گا, ساری مخلوق کو کھڑا کرے گا.
جس نے جو عمل کیا ہوگا ان اعمال کے بارے میں ان کو خبردار کرے گا. ہر انسان کو اس کے عمل کے بارے میں خبردار کرے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، وہ اعمال، وہ نیکی، وہ کام، خواہ وہ برے اعمال تھے خواہ وہ نیک اعمال تھے، جن کو خالق کائنات نے تو گن رکھا ہے، جس نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا کے میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رکھا ہے. اور آج کے یہ دن اور یہ رات، یہ گھڑیاں اور یہ ساعتیں، یہ منٹ اور سیکنڈ جو میری زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں، اور آج ان اوقات سے جب مجھے کچھ چھیننے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یقیناً کل قیامت کے دن رب کے لکھنے والے فرشتے میری ان گھڑیوں کو لا کے میرے سامنے پیش کریں گے. رب کہتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، خالق نے اس کو شمار کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو بھول چکے ہیں، لوگ اس کو بھول چکے ہیں، عوام اس کو بھول چکی ہے، لوگ اس کو فراموش کر چکے ہیں، اس گھڑی کو اور اس گھڑی کی جواب دہی کو. واللہ علی کل شیء شہید، یاد رکھ کے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تیری زندگی کے یہ بیتے ہوئے لمحات، تیری زندگی کی یہ گھڑیاں، خالق ان سے خوب واقف ہے، رب ذوالجلال کے علم میں ہے، خالق کی کائنات کو معلوم ہے. آج جو کچھ میں اس دنیا میں بونے والا ہوں، کل وہی میں نے کاٹنا ہے اور کل وہی میرے سامنے آنا ہے. آج مجھے وقت ہے کہ میں اپنے لیے اچھا بولوں، کل مجھے کاٹنے کے لیے اچھا ملے گا. اگر آج میں نے اپنے لیے کانٹے بوئے ہیں تو کل کیا ملیں گے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یہ وہ دن ہے جب ہر جان جو بھی نیکی کا کام کر کے جائے گی، جو بھی اچھائی کا کام کر کے جائے گی، جو بھی اطاعت و فرما برداری کر کے جائے گی، جو ذکر و تسبیح لے کے جائے گی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس جان نے جو نیکی کی ہوگی اس نیکی کو اپنے سامنے پالے گا. وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، اور اس نے جو برائی کی ہوگی، جو نافرمانی کی ہوگی، جو اطاعت سے ہاتھ کھینچا ہوگا، رب کو ناراض کیا ہوگا، نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا ہوگا، رسول کے دین سے پیچھے رہا ہوگا، اس وقت یہ خواہش کرے گا اپنی ان برائیوں کو دیکھ کے وما عملت من سوء تود لو ان بینها، اور جو اس نے برائی کی ہوگی پھر اس دن خواہش کا اظہار کرے گا اور یہ چاہے گا کہ کاش کہ میرے اور اس گناہ کے درمیان دوری ڈال دی جائے، اور میرے اور اس گناہ کے درمیان دوری پیدا کر دی جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، واللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے، واللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. قرآن کا تیسرا مقام ہے، رب اعلان کرتے ہیں سورۃ کہف، اور یہ وہ سورت ہے جس کو ہر جمعہ کے روز اللہ کے نبی نے پڑھنے کی تلقین کی ہے. جو ہر جمعہ کے روز اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو نور عطا کرتے ہیں. 8 دن کے لیے اللہ اس کو مشعل راہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی تاریکیوں میں اس سورت کی تلاوت اس کے لیے نور اور روشنی کا باعث بنے گا. رب فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس دن کو، جس دن کو بھولے ہوئے آج غفلت میں میری زندگی بیت رہی ہے، جس دن کی جواب دہی کا ڈر میرے ذہن سے اٹھ چکا ہے، جس دن کی مسئولیت کا خوف مجھے نہیں رہا. رب بار بار اس دن کے بارے میں اعلان کرتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. یاد کرو اس دن کو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. یہ پہاڑ اپنی صلابت اور سختی کو ختم کر دیں گے. یہ پہاڑ ان سے ان کی سختی چھین لے جائے گی. یہ پتھر جو آج ٹوٹ پر نہیں ہے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہ دھنکی ہوئی روئی کی صورت اختیار کر لے گا. یہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی صورت اختیار کر لیں گے، پٹی ہوئی روئی کی صورت اختیار کر لیں گے. یہ روئی اور اون کی کیفیت میں آ جائیں گے. فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. وہ دن جب پہاڑوں کو ہم چلائیں گے. یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة، اور آپ کو ساری کی ساری زمین کھلی نظر آئے گی. پوری زمین آپ کے سامنے ہوگی جس کے اوپر حشر کا میدان قائم ہوگا. ساری دنیا آپ کے سامنے ہوگی، زمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی.
زمین بھی آپ کے لیے نمایاں ہوگی. وَأَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ہم دنیا کے لوگوں کو جمع کریں گے, دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کوئی ایک فرد بھی رب ذوالجلال کے سامنے حشر کے میدان سے پیچھے نہیں رہے گا. ہر انسان پروردگار کے سامنے جواب دہی کے لیے آئے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور صف بصف اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, صف بند ہو کے اللہ کے سامنے آئیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, آج تم ہمارے سامنے آ چکے ہو, آج تم ہمارے سامنے آ چکے ہو, آج تم ہمارے سامنے آ چکے ہو. اس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ بھی ہم نے بغیر وجود کے, بغیر اصل کے, بغیر نمونے کے, بغیر صورت اور ماڈل کے ہم نے بنایا ہے, اور آج آپ کو دوبارہ بنانا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں تھا. اس طرح پہلی مرتبہ ہم نے تم کو وجود دیا, آج تم سب ہمارے سامنے آ چکے ہو. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی موعد اور کوئی ملاقات کا وقت نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, کوئی جواب دہی نہیں ہے, کوئی سوال و جواب نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تم دنیا میں یہ خیال کرتے تھے بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, تم یہ خیال کرتے تھے, اپنی غفلت میں اس قدر سوئے ہوئے تھے, اپنے رب کو اس قدر بھولے ہوئے تھے, اپنے دین سے اس قدر بے بہرا تھے, حتیٰ کہ تمہارا تصور یہ ہو چکا تھا کہ کوئی ملاقات کا وقت نہیں, کوئی جواب دہی کا وقت نہیں, قیامت نہیں ہوگی, حساب کتاب نہیں ہوگا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ووضع الكتاب, اعمال نامہ رکھ دیے جائیں گے, اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. جو کچھ میں نے اور آپ نے کمایا ہے, جو میں نے اور آپ نے کیا ہے, جو میں نے اس کھیتی میں بویا ہے, دنیا مانت الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا. میری نیکی بھی میرے سامنے اور میری برائی بھی میرے سامنے ہوگی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اعمال نامہ, حساب و کتاب کا رجسٹر جس کو فرشتے آج نوٹ کر رہے ہیں, دائیں کندھے میں بیٹھا تیری نیکیوں کو نوٹ کرتا ہے, بائیں کندھے میں بیٹھا تیری برائیوں کو نوٹ کرتا ہے. وہ سارا کا سارا حساب کتاب لا کے تیرے سامنے پیش کر دیں گے, اور پیش کرنے کے بعد فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, آپ دیکھیں گے کہ جو مجرم لوگ ہیں, گنہگار لوگ ہیں, بغاوت کرنے والے ہیں, حدوں کو توڑنے والے ہیں, فرائض کو چھوڑنے والے ہیں, دین سے پیچھے ہٹنے والے ہیں, دینداروں کا مذاق کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, ماں باپ کی گستاخی کرنے والے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, بدعات سے اپنے دامن کو آلودہ کرنے والے ہیں. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو جو اس اعمال نامے میں, حساب و کتاب کے اس رجسٹر میں جو کچھ ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا, اور کہیں گے ہائے افسوس, ہائے افسوس, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا, اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے, آج یہ کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑتی اور بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑتی. جن گناہوں کو میں نے چھوٹا سمجھ کے کیا ہوگا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, اس کے اوپر تو شاید اللہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا, معلوم نہیں کہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب اعمال نامہ دیکھے گا, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا, اس کتاب کو کیا ہے, اس اعمال نامے کو کیا ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا, بڑے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا. إِلَّا أَحْصَاهَا, مگر ایک ایک گناہ شمار کر کے تیرے سامنے پیش کر دے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کسی نے عمل کیا ہوگا, جو کسی نے عمل کمایا ہوگا, خواہ وہ نیکی کا عمل ہوگا, خواہ وہ برائی کا عمل ہوگا, وہ سب اپنے سامنے پا لیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تیرا رب, تیرا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. قرآن کا چوتھا مقام ہے انہی لمحات کے لیے جس کو میں اور آپ بھول چکے ہیں. قرآن اس کی یاد دہانی کرواتا ہے. قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ,
حضور کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے، انذرکم انما انذرکم، میں تم کو وہی سے ڈراتا ہوں، میں تم کو وہی سے ڈراتا ہوں، آسمان سے جو پیغام آیا ہے میں اس سے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، جس کے کان بہرے ہو چکے ہیں وہ سنے گا نہیں، جس کے کان بند ہو چکے ہیں وہی سننے سے وہ نہیں اس کو سن پائے گا۔ اور جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ اللہ کا یہ پیغام سننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کے کان اس پیغام کو سننے سے قاصر ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر تیرے رب کے عذاب میں سے معمولی سی جھٹک بھی ان کو، اور معمولی سا جھٹکا بھی ان کو لگ جائے، عذاب کا معمولی سا جھٹکا بھی ان کو لگ جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، عذاب کا جھٹکا لگتے ہی کہیں گے ہائے افسوس، ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیں گے، اپنے گناہوں کو مان لیں گے کہ ہم ظلم کرنے والے، ہم نے اپنے رب کی یہ نافرمانی کی ہے، ہم نے اپنے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت کو ترک کیا ہے، گناہ کا جھٹکا لگتا ہے۔ اور آج بھی جب جھٹکا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر رب یاد آتا ہے۔ جب جھٹکا لگتا ہے تو رب یاد آتا ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے پھر جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری حالت میں وہ کیفیت نہیں بنتی۔ جب خود بیمار ہوتا ہے، جب اس کی ٹانگیں لاغر ہوتی ہیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، پھر توجہ اور التجا رب ذوالجلال کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گا تو پھر کہیں گے ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یاد رکھ میرے بندے، ہم انصاف کے ترازو، ٹھیک ٹھاک ترازو لگائیں گے، انصاف کے ترازو قائم کریں گے، تولیں گے آپ کی نیکیوں کو، تولیں گے تیری برائیوں کو، تیری زندگی کی کمائی کل ہمارے ترازو پہ چڑھے گی، جو تم نے دنیا میں کیا ہے کل وہ آپ کے سامنے تولیں گے اور اس کو ہم آپ کے سامنے اس کا وزن کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر معمولی سا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کسی نے کی ہوگی، ہم اس کی نیکی کا پورا بدلہ اس کو عطا کر دیں گے اور اس کو برابر کا ثواب اس کو دے دیں گے، کسی جان پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی لے کے آئے گا نا، ہم اس کی وہ نیکی بھی اٹھا کے لے آئیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی لے کے آئے گا، ہم اس نیکی کو بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے اعتبار سے ہم کافی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کا چوتھا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، بندے یاد کر اس وقت کو جب زمین کو کپکوا دیا جائے گا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ آج جس زمین پہ تو تکبر کرتا ہے، آج جس زمین پہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، آج جس زمین پہ تو اپنے اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہے، آج جس زمین پہ اللہ اکبر کی صدا تیرے کان سے ٹکراتی ہے لیکن وہ اللہ کی اطاعت پہ تجھے مجبور نہیں کرتی، آج جس زمین پہ تو اپنے اللہ کے فرائض کو ترک کیے ہوئے ہے، اور آج جس زمین پہ تو اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنے اللہ کو بھول چکا ہے، خیال کر اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک وقت آئے گا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا، زمین کو کپکپا دیا جائے گا، زمین کو متحرک کر دیا جائے گا، زمین کانپ اٹھے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، جو میں نے اور آپ نے دفنایا، یا میرے سے پہلے آباء و اجداد نے دفنایا، جو ہم سے بعد والے لوگ دفنائیں گے زمین میں، زمین کے اندر جو مدفون ہوگا اور جو دفن کیا ہوگا وہ سب کچھ زمین کو اگال کے باہر کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان تعجب سے کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، اب میں نے زندگی کی 70 بہاریں اس کے اوپر گزاری تھی، زندگی کے 60 سال اس کے سینے پہ پورے کیے تھے، زندگی کی مختلف ایام میں نے اسی کے سینے پہ گزارے تھے، میں نے جو بڑا پلازا اسی زمین کے دل کے اوپر بنایا تھا، میں نے تو اللہ اکبر کبیرہ بڑی بڑی فیکٹری اور بلڈنگیں قائم کی تھی، میری تو ٹرانسپورٹ چلتی تھی اسی زمین کے اوپر، جب کبھی یہ ہلی نہیں تھی، آج اس کو کیا ہو گیا ہے، اور آج یہ ہلتی کیوں ہے اور آج یہ حرکت کیوں کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، یہ وہ دن ہے جس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، جس دن کو آج میں اور آپ بھول چکے ہیں۔ یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، جو خبریں میری اور آپ کی اس کے اندر محفوظ ہو رہی ہیں، جو ویڈیو فلم یہ بنا رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں اگل دے گی اور بیان کر دے گی۔ آج مجھے وہ رب بھول چکا ہے، آج کمرے میں بیٹھ کے اپنا روم بند کر کے دروازہ لاک کر کے ننگی فلم چلا کے دیکھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ رب مجھے دیکھنے والا، آج اندر سے تالا لگا کے اور سمجھتا ہوں فرض نماز چھوڑ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو یہ تصور کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ لیکن یاد رکھ، جس کرسی پہ، جس زمین پہ، جس چارپائی پہ دیکھ کے تو گناہ کرنے والا ہے، کل زمین کا یہ حصہ تیرے خلاف گواہ بن کے آئے گا۔ یہ وہ دن ہے جب زمین کا وہ ٹکڑا تیرے خلاف بول کے بتائے گا اور کہا اللہ فلاں موقع پہ جب تیری کبریائی کا اعلان ہو رہا تھا، جب تیری عظمت کا اعلان ہو رہا تھا، جب اللہ کی کبریائی کی صدا بلند ہو رہی تھی، جب حی علی الصلاۃ کے آوازیں اس کے کان میں گونج رہے تھے، اس نے خواب غفلت میں سویا رہا اور تیرے فرض کو چھوڑ دیا، یہ زمین کا حصہ کل میرے اور خلاف آپ کے خلاف حجت بن کے آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ نبی معظم نے پوچھا صحابہ کرام سے، مجھے بتاؤ تو صحیح، اتدرون ما اخبارہا، تم کو پتہ ہے کہ زمین کی خبروں سے کیا مراد ہے؟ زمین کی خبروں سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سی خبریں ہیں جو زمین کو اگال دے گی؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو زمین قیامت کے دن ذکر کرے گی؟ اللہ کے سبھی کے صحابہ کہتے ہیں حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے جس حصے پہ، زمین کے جس خطے پہ، زمین کے جس ٹکڑے پہ جس نے جو گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں خبردار کرے گا۔ یہ زمین کی خبریں ہیں۔ میں نے گناہ کرنا ہے تو مجھے پھر یہ زمین چھوڑ کے کسی اور زمین پہ جانا پڑے، ورنہ یہ زمین مجھے معاف کرے گی؟ یہ زمین مجھے معاف نہیں کرے گی، یہ زمین مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، تیرے رب نے اس کو الہام کیا ہے، تیرے رب نے اس کو بتایا ہے، تیرے رب نے اس کو مطلع کیا ہے۔ بان ربک اوحی لہا، رب کے الہام کرنے پہ یہ تیری خبروں کو واضح کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یہ وہ دن ہے جب لوگ جماعتوں کی شکل میں نکلیں گے، گروہوں کی صورت میں نکلیں گے۔ یہ ابرار کا گروہ ہے، یہ اشرار کا گروہ ہے، یہ نیکوکاروں کا گروہ ہے، یہ بدکاروں کا گروہ ہے، یہ نمازیوں کا گروہ ہے، یہ بے نمازوں کا گروہ ہے، یہ والدین کی خدمت گزاروں کا گروہ ہے، یہ ماں باپ کے نافرمانوں کا گروہ ہے، یہ سود خوروں کی جماعت ہے، یہ سود سے بچنے والوں کی جماعت ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ وہ دن ہے جب لوگ گروہوں کی شکل میں نکلیں گے، یہ زانیوں بدکاروں کی، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں کی، اور یہ پاک دامن لوگوں کا جتھا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ میرے عزیز، زندگی کا ایک اور باب بند ہو گیا ہے، زندگی کا ایک اور سال میرے اور آپ کے ہاتھ سے چھن گیا ہے، امتحان کا وقت اور قریب آ چکا ہے، مسئولیت کا وقت اور نزدیک آ چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی خواب غفلت کو ترک کر کے اس امتحان کی تیاری کے لیے آج کچھ کما لینا چاہیے، ورنہ دیکھنا جیسے جیسے وقت اور قریب آتا جائے گا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر پہلے 60 سال تھی تو اب 61 سال ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے۔ مرنے کا وقت مقرر ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جو اللہ کے علم ہے ادھر سے کم ہو چکا ہے، بڑھ نہیں گئی، کم ہو گئی ہے۔ مجھے بڑھنے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مجھے کم ہونے پہ رونا چاہیے۔ میرے پاس وقت کم بچا ہے اپنی تیاری کے لیے، اپنی تیاری کے لیے وقت کم بچا ہے، اور اس تھوڑے وقت کو میں نے کام کس طرح لانا ہے۔ زندگی کا ایک سال ختم اور ایک نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، اور آج وہ پہلا دن ہے۔ میں نے آج اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور اپنے نفس سے بات کرنی ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے گا کہ میں نے ایک سال میں کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ ان لمحات جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنے فرمان میں انہی گھڑیوں کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے امتی خواب غفلت میں سوئے نہ رہنا، زندگی کے ایام اور وقت اور یہ گھڑیاں ایسے نہ گزار دینا، غفلت کی نیند میں نہ پڑے رہنا. یہ وقت تلوار کی مانند ہے. کسی نے کہا الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک، یہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تو اسے کاٹ ڈالے گا تو کاٹ ڈالے گا، اور اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا تو یہ تجھے کاٹ ڈالے گا. تو اس کو اطاعت میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و تسبیح میں کاٹ لے گا، اس کا کچھ حصہ چھین لے گا اللہ کی بندگی و عبادت میں، تو وہ گھڑیاں کل قیامت کے دن تیرے حق میں دلیل بن کے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا. لیکن اگر یہ وقت تو نے اس سے کچھ نہ چھینا، یہ تیرے سے چھین کے لے گیا. اگر میں نے فرض نماز چھوڑ دی تو وقت سے میں نے کچھ چھینا، یہ وقت سے میرے سے چھین لیا، وقت میرے سے کچھ چھین کے لے گیا ہے، اور وہ گھڑی مجھے دوبارہ زندگی بھر واپس نہیں مل سکتی. جو ایک لمحہ بھی وقت نے مجھ سے چھین لیا ہے، میں واللہ پورے سر دھڑ کی بازی لگا کے بھی اس کو واپس لینے کی کوشش کروں، وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ واپس نہیں آ سکتا. میرے عزیزو، نبی محترم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت، ابن آدم کے پاؤں، ابن آدم کے پیر وہ حرکت نہیں کریں گے، ہلے گی نہیں قیامت کے دن اپنے رب کے پاس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. آج سال کے مکمل ہونے پہ اور سال کے پورے ہونے پہ مجھے رونا چاہیے کہ میں نے اس سال میں جو سوال قیامت کے دن اس سال کے حوالے سے مجھ سے ہونے والے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے عمر کی چند باریں دکھائی تھی، وہ عمر تو نے کہاں فنا کی ہے، وہ عمر تو نے کہاں گزاری ہے. یہ عمر، یہ سال کا گزرنا عمر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ سال کا گزرنا اس عمر میں آتا ہے. اللہ پوچھیں گے اس سال کی کار گزاری، رب سوال کریں گے تیری عمر کے بارے میں کہ تو نے عمر کہاں گزاری ہے. ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا، ان میں سے تیرے چند ایام جوانی کے ایام بھی تھے، جس جوانی کو تو مستانی کہا کرتا تھا، جس جوانی پہ تو ناز کیا کرتا تھا، جس جوانی پہ تو لوگوں پہ روک ڈالا کرتا تھا، جس جوانی کے اوپر تو نازا اور فخر کیا کرتا تھا، وہ جوانی کے ایام بھی ہیں. رب ان ایام کے بارے میں پوچھے گا. بڑھاپے میں تیری ٹانگیں جواب دے چکی تھی، بڑھاپے میں تیری نظر کمزور ہو چکی تھی کہ تو تلاوت نہیں کر سکا، بڑھاپے میں تو مسجد میں چل کے نہ آ سکا، بڑھاپے میں تیرے لیے کئی عذر، لیکن مجھے بتا کہ جب جوانی کے ایام تیرے اوپر تھے تو نے اس وقت میرے لیے کیا کیا ہے. ان شبابہ فیما ابلا، تو نے جوانی کہاں گزاری ہے. اور میرے نوجوان بھائیوں، آج جوانی کے ایام میں نے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا تو میں نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. کسی نے کہا ہے نا، غالباً فارسی کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. اور جوانی میں توبہ کرنا تو پیغمبروں کا طرز عمل ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی کیا ہو جاتا ہے، شریف بن جاتا ہے. بڑھاپے میں تو بھیڑیے بھی شریف بن جاتا ہے. ان جوانی کے ایام کو جب آپ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں، جب جوانی مستانی ہونے کی بجائے یہ رب ذوالجلال کی اطاعت میں گزرتی ہے، پھر یہ جوانی کے ایام بھی کل قیامت کے دن اس جواب دہی کے مرحلے میں تیرے اور میرے کام آنے والے ہیں. نبی محترم فرماتے ہیں 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، یہ وہ نوجوان جو معاشرے کی آلائشوں سے اپنے دامن کو بچا کے، معاشرے کے مسائل سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے، معاشرے کے گناہوں سے اپنے جسم کو محفوظ کر کے، معاشرے کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکال کے، گناہ کے سارے راستوں کو اپنے لیے بند کر کے، اطاعت و فرمانبرداری کے سارے راستے اپنے لیے کھول کے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے اوپر دین و شریعت کو نافذ کر کے اللہ کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں بھی اٹھ کے اپنے رب کی بندگی کو تیار ہوتا ہے. مسجد سے اس کا دل لٹکا اور اٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر، جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، جب
اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کے رب کی مرضی کو مقدم کر کے آگے بڑھتا ہے، جب یہ اپنی جوانی کے ایام کو اس قدر اطاعت میں گزار کے رب کے دربار میں قیامت کے دن آئے گا، میرے آپ کے نبی کہتے ہیں 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک یہ نوجوان بھی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری۔ تیسرا سوال میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کے بارے میں رب پوچھے گا، جیب میں ریال ڈالنے سے پہلے اور جیب میں حلالہ ڈالنے سے پہلے ذرا 1 منٹ کے لیے سوچ لینا کہ رب اس کے بارے میں قیامت کے دن جو مرحلہ ہے نا حساب و کتاب کا، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں، رب اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، من این اکتسب، اس کو کمایا کہاں سے ہے، کمانے کا ذریعہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کو پرانا پردہ لگا کے دے کے نئے کے پیسے دو، سرائیلے کے آپ ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، پرانا پردہ لگا کے نئے کے پیسے لینا اور یہ پیسے جیب میں ڈالنا، رب پوچھے گا نہیں؟ 2 نمبر تیل کے پیسے لے کے 1 نمبر کے پیسے لے کے 2 نمبر تیل ڈال دینا، اللہ پوچھے گا نہیں؟ یہ مال جو میں اور آپ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، رب سوال کرے گا اور پوچھے گا من این اکتسب، تو نے کمایا کہاں سے ہے، کمانے کا ذریعہ حلال تھا یہ حرام تھا، من این اکتسب، یہ مال کہاں سے آیا ہے، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ مال خرچ کہاں کیا تھا، یہ جواب دہی کا مرحلہ ہے، اس کے لیے میں نے انہی سالوں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، انہی گھڑیوں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، معلوم نہیں کہ کتنے وقت باقی ہے، علم نہیں کہ کتنی گھڑیاں باقی ہیں، معلوم نہیں کہ اگلا سانس بھی لینا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان لمحات کو قیمتی سمجھ کے اپنے ان گھڑیوں کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ مال خرچ کہاں سے کیا تھا۔ پہلی تنخواہ کے اوپر ٹی وی VCR اٹھا کے لے کے آتا ہے، پہلی تنخواہ کے اوپر، رب پوچھے گا نہیں کاش کہ تو نے اپنی پہلی تنخواہ کسی مسجد کے اندر پنکھا لگوا کے دی، کاش کہ تو نے اپنی پہلی تنخواہ اپنی ماں باپ کی پوری تنخواہ اپنی ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھی ہوتی ہے، امی یہ پہلی تنخواہ تو میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنا جیب خرچ کر لیں، آپ جہاں مرضی خرچ کر، پتہ نہیں ماں باپ کے دل میں کتنی خواہشات ہوں گی کہ بیٹا سمجھا جا رہا ہے تو جب بھی پیسے بھیجے گا تو ماں بھی سوچتی ہوگی کہ بیٹا پیسے بھیجے گا تو یہ بھی لوں گی، یہ بھی لوں گی، یہ بھی لوں گی، کتنی دیر سے شاید وہ سوچ رہی ہوگی، لیکن یہ بیٹا پہلی تنخواہ کس کے اوپر لگا رہا ہے؟ شیطان کو راضی کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ جب ان بالوں کو مونڈتے وقت ٹیوب خریدتے ہو نا، اور اس طرح خریدتے اور بریڈ خریدتے ہو نا، تو رب پوچھے گا نہیں؟ وہ پیسہ جو خرچ کرتے ہیں نا، نائی کو دیتے ہیں کہ اس کو اتار کے پھینک دے اور گندی نالی میں پھینک دے، اور اسی محلے کا پیشاب بھی اسی نالی میں چلتا رہے اور یہ بال بھی اسی نالی میں چلتے رہیں گے، جب اس کو 5 ریال دو گے تو رب پوچھے گا نہیں؟ پوچھے گا کہ مال خرچ کہاں کیا تھا، میری اطاعت و فرما برداری میں کیا تھا یا میری نافرمانی میں کیا تھا۔ زندگی کا سال اور کم ہو گیا ہے اور مجھے ان سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے، وقت تھوڑا باقی رہ گیا ہے کہ وہ مال تو نے خرچ کہاں کیا تھا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَعَالِمٍ۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، 5واں سوال کہ جن باتوں کا تجھے علم تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال سے لوگ جالیات کے درسوں میں جاتے ہیں لیکن پرنالہ وہی کا وہی ہے، پرنالہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو صرف آنا کافی نہیں، جب تک زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک یہ مجلسیں میری کامیابی کا باعث، جو کچھ میں سنتا ہوں ان مجالس میں کوشش کروں کہ وہ میں اپنی زندگی میں لاگو کر لوں، اپنے آپ اپنے لیے ان کو مشعل راہ بنا لوں اور زندگی اس کے مطابق گزاروں۔ رب پوچھے گا قیامت کے دن جن باتوں کا تجھے علم تھا، درسوں میں جو تُو نے سنا تھا، کتاب کے مطالعے میں جو تیرے علم میں آیا تھا، قرآن میں جو تُو نے پڑھا تھا، استاد سے تُو نے جو سیکھا تھا، ماں باپ نے تجھے جو سکھایا تھا، بتا اس کے اوپر تُو نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہ بھی قیامت کے ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان تو دور کی بات ہے، حیوانوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، حیوانوں کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
قیامت کی ان گھڑیوں میں اور قیامت کے ان لمحات میں اللہ اکبر کبیرہ لَتُعُدُّنَّ الْحُقُوقِ، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا، حساب کتاب کے اس مرحلے پہ اہل حق کو اس کا حق دے دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حق اس کو ادا کر دیا جائے گا. حتی یقال للشاۃ جہشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اگر ایک سینگ والی بکری بے سینگ بکری سے آپس میں لڑائی کی ہے تو بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے زیادتی کی ہے تو رب اس بکری کا حق بھی اس کو دلوائے. جب حیوانوں کو بھی حساب و کتاب ہوگا اس وقت میں تو انسان ہوں اور صاحب عقل ہوں اور صاحب دانش ہوں، میری کیا کیفیت ہوگی. اور جب لوگوں کے حقوق کی باری آئے گی اور وہ گھڑی جب حساب کتاب کے لیے میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں حساب کتاب کے ان لمحات میں جب حساب و کتاب جاری ہوگا ایک ایسا وقت اور ایسا لمحہ بھی آئے گا اور اس دن ایسا لمحہ بھی آئے گا اللہ اکبر کبیرہ. نبی معظم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تدرون من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابہ کہنے لگے المفلس فینا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دفع، جس کے پاس نہ مال ہو نہ پیسہ ہو نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس غریب کنگال قسم کا آدمی ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں. ہم اسے جس کے گاٹا پڑ جائے، جس کو نقصان ہو جائے، جس کا باغ مر جائے، یہ مفلس ہے جس کے پاس مال و متاع موجود نہ ہو، کنگال غریب قسم کا آدمی ہو. میرے آپ کے نبی ان کے اس نظریے کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ، جو قیامت کے دن نماز بھی پڑھ کے آئے گا، روزے بھی رکھ کے آئے گا، زکوٰۃ بھی دے کے آئے گا، اللہ کے حقوق کو پورا کر کے آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو برباد کر کے آئے گا، اس کو گالی دے گا. قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اس پہ تہمت لگا کے آئے گا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کا مال کھا کے آئے گا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون بہا کے آئے گا. وَضَرَبَ هَذَا، اس کو مار کے آئے گا. فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ مغروب مار کھانے والا، یہ جس کا خون بہایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، دنیا میں صبر کر گیا اس کے ظلم پہ، قیامت کا دن ہوگا رب کے دربار میں ہوگا، یہ ظالم گالی دینے والے کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اللہ گالی جس کو دی تھی اس کو عطا کر دیں گے. جس کو مارا ہوگا، جس پہ ظلم کیا ہوگا، اللہ اس مظلوم کو اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کے دے دیں گے. یہ وہ مرحلہ ہے جب اللہ اس انداز سے بھی لوگوں کا حساب کتاب چکائیں گے اور اللہ پوچھیں گے میری اور آپ کی زندگی کی ایک لمحے کے بارے میں. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ، اگر اس کی نیکیاں پہلے ختم ہو گئی، اس کی نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، جو اس نے نیکی کمائی تھی، اس نے حج بھی کیے تھے، وہ مظلومین کی صف لمبی لگی ہوئی ہے، ابھی تک مظلومین باقی تھے، گالی کھانے والے باقی تھے، جن کا خون بہایا تھا وہ باقی تھے، جن پر ظلم کیا اور مارا تھا وہ باقی تھے، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، ان کے گناہ اٹھا کے اس حاجی صاحب اور نمازی صاحب کے اوپر ڈال دی جائے گی. نیکیاں ختم ہو گئی اور لوگ گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے. ثم طرح فی النار، پھر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. مجھے اور آپ کو زندگی کے ان ایام میں اس گھڑی کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اس حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے جس حساب کا تذکرہ میرے آپ کے نبی نے یوں بھی اپنی حدیث کے اندر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حریث بن قبیصہ کہتے ہیں قدمت المدینہ، میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا. فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، میں نے اللہ سے دعا کی، مدینہ میں آ کے یہ دعا کی اللہ تو کیا کر دے، مجھے کوئی اچھا دوست فراہم کر دے، مجھے اچھا ساتھی عنایت کر دے. نیک لوگوں کی خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم کو دوست ملے تو کون سا ملے، نیک دوست ملے. مدینہ میں آ کے کس سے مانگتا ہے کہ مدینے والے سے عقیدے کی اسلامی سیاست کرتے جائیں. مدینہ میں آ کے مدینے والے سے نہیں مانگتا، مدینے والا دنیا سے چلا گیا تھا اور واپس حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں یہ شخص آتا ہے، حریث بن قبیصہ ان کا نام ہے، اور مدینے میں آ کے کہتا ہے اللہم یسر لی جلیسا صالحا. اس سے دو باتیں کہ یہ نیک لوگ جو اللہ کے نبی کے صحابہ اور آپ کے ساتھیوں کے تربیت یافتہ تھے،
اور اس خیر القرون میں پلنے پڑنے والے تھے. نبی معظم نے عقیدہ اتنا سمجھا دیا تھا کہ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اور دعا بھی کیا کرنی ہے؟ اللہ نیک ساتھی عطا کر دے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ تو مجھ کو نیک ساتھی عطا کر دے. فجلست الی ابی ہریرہ، تو مجھے دعا کی قبولیت ایسے ہوئی، دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس مجھے بیٹھنے کا موقع مل گیا. حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا. یہ کون آدمی ابو ہریرہ پتہ ہے آپ کو؟ صحابی رسول. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث کو سب سے زیادہ تعداد میں روایت کرنے والا بھی عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے زیادہ 5384 حدیثوں کا یہ راوی، نبی معظم سے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل کرنے والا یہ ساتھی کہتے مجھے نصیب ہو گیا. قال فقلت انی دعوت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا. تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو اچھا ساتھی نصیب کر دینا اور اچھا دوست نصیب کر دینا. فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج آپ کی مجلس مجھے مل گئی، اللہ نے دعا قبول کی. اب میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے نبی معظم کا فرمان تو سنا دیجئے. نیک لوگوں کا طرز عمل یہ ہوا کرتا ہے. ہم تو نئی سی ڈی لا کے دوسروں کو پیش کرتے ہیں نا، نئی فلم لے کے آئے، انڈیا سے چھٹی آنے والا، کہ لوگ اس لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ پاکستان سے چھٹی آنے والا، اس لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ نیا ہی پروگرام لے کے آیا ہوگا، کوئی نیا ڈرامہ لے کے آیا ہوگا اور نئی فلم لے کے آیا ہوگا. ایک طرف ہماری کوشش ہے اور ایک طرف ان لوگوں کی کوشش ہوا کرتی تھی اللہ نیک ساتھی نصیب کر دے. اگر تیرے کمرے میں کوئی نمازی نہیں، چھوڑ دے اپنا کمرہ کسی نمازی کمرے میں چلا جا، تجھے اذان کے وقت اٹھائے گا تو صحیح. اور کچھ لوگ نمازیوں سے تنگ بھی بڑے ہوتے ہیں نا، شاید آج اگر یہ تنگ ہوتے ہیں اور اس تنگی کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تو کل قیامت کے دن کی تنگی اس سے بھی بڑی خطرناک تنگی ہوگی. کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کا فرمان ہی سنا دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. لعل اللہ ان ينفعنی بہ، شاید اللہ مجھے اس فرمان سے فائدہ دے اور میرے لیے وہ نفع بخش ثابت ہو جائے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت بصلاتہ. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب کا آغاز کس سے ہوگا؟ یہ محاسبے کی مجلس ہے، حساب و کتاب کی مجلس ہے اور اپنے آپ کو سوال کرنے اور پوچھنے کی مجلس ہے. قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پہلے کس سے ہوگا؟ نماز سے ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. اگر نماز کے سوال میں کامیاب، پہلے پیپر میں کامیاب لازمی سوال اگر وہ حل کر گیا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو وہ کامیاب اور سرخرو ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو پھر اگر اسی سوال میں ناکام ہو گیا، نماز کے اندر ہی فیل ہو گیا، تو پھر وہ نقصان اٹھا گیا اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا. خواب و خسر، سب سے زیادہ نقصان سے دوچار وہ شخص ہوگا جو نماز کے سوال میں کیا ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے ایک سال پورا ہونے پہ اور اگلا ایک نیا سال شروع ہونے پہ یہ سوال کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں سال میں کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹ گئیں، کتنی مرتبہ رب کو پکارنے کا موقع میرے ہاتھ میں آیا، میں اپنے اللہ سے دعا نہ کر سکا، میں نے کتنی مشکلیں اپنے اللہ سے حل کروائیں، میں نے کتنے موقعوں پہ اپنے اللہ سے دعا کی، میں نے کتنے موقعوں پہ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا. میرا ایک سال میں اپنے رب سے تعلق کیا رہا اور کیسا رہا، میرا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسا رہا، میرا اپنے نبی کے ساتھ معاملہ کیسا رہا، میں نے اپنے رسول کی کتنی اتباع کی ہے، میں نے رسول کی کتنی پیروی کی ہے، نبی معظم کے کتنے فرمودات جن کا مجھے علم تھا اور مجھے اس سال مجھ سے چھوٹ گئے اور میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور آگے معلوم نہیں کہ مجھے موقع ملے کہ نہ ملے. آج میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے اس پچھلے جو چیز مجھ سے چھوٹ گئی اور رہ گئی، آج میں نے اس کا تدارک کرنا ہے اور اپنے نئے سال کا آغاز ایک اچھے انداز سے کرنا ہے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہر حوالے سے اللہ سے شروع کریں، نبی، کتابیں، قرآن، ملائکہ،
فرشتے ایمان ارکان، ایمان کے 6 ارکان، ہر ایک کے حوالے سے اپنے آپ کو چیک کیجئے، پھر عمل و عبادت کی طرف آئیں، نماز روزے حج زکات کی طرف آئیں، پھر حقوق العباد کی طرف آئیں، ماں باپ سے شروع کریں اور نیچے آتے رہیں اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں کہ میں نے 1 سال میں کیا کھویا اور کیا، اگر تو میں نے اپنے لیے نیکی جمع کی ہے تو پھر سعادت کی بات ہے۔ رب اسی لیے اپنے کتاب میں اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل اس نے کیا بھیجا ہے، قیامت کے دن اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اس نے بھلا دیا ان کی جانوں کو، اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں جو فسق کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں اور سرخرو ہونے والے ہیں۔ اور یہ آیت بھی اپنے سامنے دہراتے رہیے کہ جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو علم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اور یہ آیت بھی اپنے کانوں میں ٹکراتے رہیے اور بار بار اپنی نظروں سے گزارتے رہیے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن آدمی دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کی کیا کمائی اس کے سامنے ہے، اس کی کیا نیکی اس کے سامنے ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ آج مٹی ہوتا اور مجھے جواب دہی کا یہ مرحلہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اس وقت کی حسرتیں اور ندامتیں انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ آج وقت ہے کہ میں ندامت اختیار کر لوں، 1 سال کا اپنے اوپر حساب و کتاب۔ وہ تاجر جو کوئی کاروبار شروع کرتا ہے وہ سال کے بعد چیک کرتا ہے کہ میرا اصل زر کتنا تھا اور مجھے بچت کتنی ہوئی ہے، اخراجات کتنے ہیں، مجھے 1 سال میں کیا بچا ہے۔ اگر اس کو 1 سال گزرنے کے بعد کاروبار میں اخراجات نکال کے کچھ بچا ہے تو وہ کاروبار کو جاری رکھے گا، ورنہ پھر وہ اپنے اعمال پہ، اپنے نوکروں پہ، اپنی کارگزاری پہ دوبارہ نظر ثانی کرے گا کہ نقص کہاں واقع ہوا ہے، کمزوری کہاں ہے، عیب کہاں ہے، اور جب تک اس کا تدارک نہیں کرے گا تب تک وہ گھاٹے کا شکار رہے گا۔ میں اور آپ بھی ایک تجارت میں ہیں جو اپنے اللہ سے کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی اپنے راس المال کو بھی چیک کرنا چاہیے، فرائض کو بھی چیک کرنا چاہیے، اور جو منافع ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ مجھے کیا بچا ہے اور کیا میرے ذمہ لگا ہے۔ مجھے نقصان ہوا ہے تو جو نقصان کا تدارک کرنا چاہیے، مجھے نفع ہوا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے اس نفع کو مزید سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس سال کے اختتام پہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ بھی روزانہ محاسبہ کریں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن سال کے بعد بھی اگر سوچ لے گا تو بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اس وقت کی جو پریشانی ہے اس سے بچنے کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس لمحے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ میری اور آپ کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے